سر یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو فرسٹ آپ کی اللہ کے ساتھ یہ تمام تسبیحات کرنے کے بعد جو پہلی بار آپ سمجھتے کہ جی آن لائن ہو گئے ہم، وہ اس کی کیا شواہد تھے؟ ایکچولی اسی یہ ایک کوشچن تھا جو مجھ سے شاید اس آسٹن کے پروفیسر نے پوچھا تھا. اس نے مجھے کہا کہ 14 برس تو میں نے بھی خدا کو تلاش کیا ہے، تو وہ مجھے کیوں نہیں ملا، آپ کو کیوں ملا؟ تو میں نے اسے کہا نمبر 1 کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ سیکنڈری پرائیورٹیز پر نہیں مل سکتا. اگر اللہ کو یہ پتا ہو کہ یہ میرا بندہ مجھ سے بہتر کسی کو ترجیح دے رہا ہے تو پھر نہیں ملے گا، کسی قیمت پہ نہیں ملے گا. اس کا ایک مقام عزت ہے، بزرگی ہے، جاہ و جلال ہے. ویسے بھی اگر آپ کریٹر کی امیجنیشن اپنے اندر کریٹ کرو گے تو آپ بڑے لو مقام پہ چلے جائیں گے. تو اسی طرح جیسے میں اپنے چابی کا کھلونا دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میری حرکت دینے سے حرکت میں آئے گا، جہاں چاہوں گا سٹاپ کر لوں گا، توڑ پھوڑ کر لوں. تو کریشن جو ہے بہت لو پیڈسٹل پہ چلی جاتی ہے. جب آپ کسی کریٹر کو مان لیتے ہو نا تو آپ کی ذاتی کوئی شے آپ کی نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں آپ کے رہتا نا، نہ آپ کی عقل. اب میں ساری چیزوں کو ادھار سمجھتا ہوں، عقل کو، لفظ کو، دماغ کو، کام کو، زندگی کو، مرتبے کو. میں دھوکہ کیسے کھاؤں کہ یہ میری ہے؟ ویسے تو آپ کی پرسیپشن کلیئر ہونی چاہیے، اور یہ لفظی پرسیپشن نہیں ہے. میں جاتا رہوں ایسے مقامات پہ جہاں میرا خیال تھا میری بڑی توہین ہوگی، مجھے 10 گنا زیادہ عزت ملتی. وہاں سے میں سوچتا تھا کہ میں اپنی پرسیپشن کے مطابق یہ نتیجہ حاصل کرنے گیا، یہ ادھر سے مجھے کون دے رہا ہے؟ پھر مجھے خدا کی اس آیت کا یقین آتا تھا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ عزت میرے پاس ہے، مقام میرے پاس ہے، تمام کرم میرے پاس ہے. مگر ہے یہ سوچوں کا کام. ان پڑھ شاید تجربہ تن اسی جگہ پہنچتا ہو مگر اس کے پاس لفظ نہیں ہوں گے. بہت سارے صوفیاء جو لفظوں کی غلطی کر گئے اس وجہ سے کر گئے. they have misplaced the right things. وہ اچھے لوگ تھے مگر ان کے پاس ساتھ ساتھ اتنی علمیت اور ٹیکنالوجی نہیں تھی. 2-4 بڑے اصول ہیں تصوف کے، وہ کبھی آپ کرنٹ میں دیکھیں گے ہی نہیں. کیوں نہیں دیکھیں گے؟ the teachers they were not teachers. میں ابھی پرسوں چوتھ مجھے اس نے لکھ بھی دیا جملہ میرے خیال اخبار میں کہ میں نے ہارون سے کہہ رہا تھا کہ مجھے لفظ تصوف سے چڑ آتی ہے. اب ہر آدمی بنا ہوا ہے، صوفی بنا ہوا ہے، صوفیانہ یہ ہو رہا ہے، مجھے اس لفظ سے بڑی چڑ آتی ہے. آئی وڈ ہیٹ، میں کہتا ہوں مجھے پروفیسر کہہ لو پر صوفی نہ کہنا، کیونکہ اس کے جو اصلی معنی ہیں نہ کسی کو آتے ہیں نہ سمجھتے ہیں لوگ. کہ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو آؤٹ گروتھ آف انٹلیکچل پروسیس ہے، جب وہ ہو ہی نہیں رہا تو آپ کہاں کے صوفی ہو. سیکنڈلی آپ نے ایک جملہ لکھا دیکھا کہ رہے خدا میں سب سے بڑا جو فریب نفس ہے طمانیت ہے. اب طمانیت کمپلیسنسی کو کہتے ہیں. جس جگہ بھی آپ سیٹسفائی ہو گئے کہ آپ کو ایک مقام مل گیا ہے، آپ وہیں غلطی کر رہے ہو. تو وہ تو بڑے صوفیاء میں ہوگا نا. جتنے بڑے آپ صوفی ہوں گے اور اگر آپ کے دل میں سیٹسفیکشن آ جائے کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں، مجھے حاصل ہو گیا کچھ. بہت سارے بیوقوفوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ مجھے یہ حاصل ہو گیا، وہ حاصل ہو گیا. یہ سارے جھوٹے ہیں. جس شخص کے دل میں طمانیت آ گئی وہ سمجھو اس کام سے گیا. تیسری بات ہے جو ایک نیچرل رول ہے جہاں سے آپ شروع کرتے ہو کہ کوئی بھی خدا کے رستے پہ چلنے والا شخص سیلف سمپیتھیٹک نہیں ہو سکتا. مجھے میرے ساتھ ہمدردی نہیں ہو سکتی کیوں مجھے پتا ہے میرا ساتھ ہی میرا مخالف ہے، میں اپنا دشمن ہوں. میں اس کو کتنی رعایتیں دوں گا خدا کے رستے میں؟ یہ تو جتنی رعایتیں لے گا اتنا زیادہ مجھے رستے سے بہکا دے. تو نہ دینے، رعایت نہ دینے سے ایک بہت بڑا امن پیدا ہوتا ہے.
the way I am put like this, I am all right. I am all right. مجھے جس نے بنایا ہے بڑے تدبر و فہم و حکمت سے بنایا ہے، مجھے اس نے اس حالت میں بہترین یعنی نقشہ دیا ہے، صلاحیتیں دی ہے. آئی ایم آل رائٹ. مجھے اس سے اونچے کی حوث نہیں ہوگی، نیچے دیکھتے ہوئے میں شکر کروں گا. مجھے سیٹسفائی ہونا ہے کہ مجھے خدا نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ صحیح بنایا ہے، درست بنایا ہے، اس کے ڈیزائن میں خامی نہیں. اس پہ میں نے وہ رول استوار کیا. اگر ایک بندہ ایک چیز بھی سمجھنے والا ہو، میں یقین سے کہتا ہوں اسے خدا کے راستے میں آسانی ہوتی ہے. I say leave your designs. اگر تم واقعی مقدر پہ چلنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ خدا نے آپ کے لیے کیا ڈیزائن کیا. میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے کیا ڈیزائن کیا. میں نے چھوڑ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میں غلطی پہ ہوں، میرا یہ ڈیزائن نہیں ہے. اگر اللہ کو یہ میرے والا ڈیزائن مقصود ہوا تو میں ادھر تک آ جاؤں گا، مگر اس وقت نہیں آؤں گا. جب میں نہیں ہوں ادھر تو میرا آنے کا ادھر حق نہیں ہے. میں ادھر ہی ٹھہروں گا جدھر خدا نے مجھے ٹھہرایا ہوا. پیشنس gives you learning. اپنی صورتحال پہ کبھی مہربانی سے غور نہ کرو. ہاں جی میں بڑا مظلوم، میں بڑا گیا گزرا، میں بڑا ٹوٹا پھوٹا، کبھی بھی یہ نہ سوچو. باقی جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، ہماری جائیداد نہیں ہے، بال بچے نہیں ہیں، ہماری کوئی چیز ہماری نہیں ہے. دیکھو کہاں سے وہ آیت شروع کرتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. پیچھے کیا چیز رہ گئی؟ جب یہ ساری اشتہا ہے، اور بیوی بچے خاوند جائیداد سونا چاندی گھوڑے گاڑیاں سب ہماری اشتہا ہے، ان میں سے کیا چیز ڈیزائر کرو گے؟ جو چیز ڈیزائر کرو گے خدا کے خلاف ہوگی.